تم ایک نئی امت بنے ہو، تم پر بھی فرض ہے. روزہ لوگ رکھ رہے تھے، قرآن نے کہا تم پر بھی فرض ہے. حج لوگ کر رہے تھے، قرآن نے کہا تم پر بھی فرض ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا. میں حدیث معراج پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، صرف اصولی بات آپ کو بتا رہا ہوں. نماز میں رفع یدین لازمی ہے. ایک رفع یدین تو وہ ہے جس سے نماز شروع ہوتی ہے، وہ لازمی ہے، نماز کے لازمی اعمال میں سے ہے. آپ شروع کرتے ہیں نماز اس طرح ہاتھ اٹھا کر. اس کے بعد باقی موقعوں پر آپ چاہیں تو کر لیں، چاہے تو نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کیا ہے. کیا انسان کسی مجبوری کی وجہ سے پانچوں نمازیں اکٹھی ادا کر سکتا ہے؟ کسی مجبوری کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے گی نا، یہی ہوگا. تو جب اگر چھوٹ گئی ہے خدا نخواستہ تو پھر آپ پانچوں نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ طے کر لیں کہ پانچوں نمازیں اب اکٹھی پڑھنی کرنی ہے، اس کی گنجائش نہیں، تین کی بھی نہیں ہے. 5 نمازیں 5 اوقات ہی میں پڑھی جائے گی. کسی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے تو پھر پڑھ لیجئے. پھر آپ 2 چھوٹ گئی ہیں تو 2 اکٹھی پڑھ لیجئے، 4 چھوٹ گئی ہیں 4 اکٹھی پڑھ لیجئے، 5 چھوٹ گئی ہیں تو 5 اکٹھی پڑھ لیجئے. نماز کے بعد مشترکہ دعا کے بارے میں حضور کا کیا عمل تھا؟ جیسے ہمارے ہاں لوگ نماز پڑھانے کے بعد دعا کرتے ہیں، یہ طریقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. ایسے نہیں کیا جاتا تھا. لوگ اپنے اپنے طریقے پہ دعا کر لیتے تھے، جس نے جانا ہے چلا جائے گا. اصل میں نماز کے اندر دعا کی جگہ رکھی گئی ہے. یہ جو آپ قعدے میں بیٹھتے ہیں تو اس میں دعائیں کی جاتی ہیں، یہ دعا ہی کی جگہ ہے. نماز کے بعد جیسے ہمارے ہاں معمولاً لوگ دعا کرتے ہیں یا دعا کراتے ہیں، یہ طریقہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا. البتہ اگر کسی نے مقتدیوں میں سے کہہ دیا کہ حضور فلاں مسئلہ ہے دعا کیجئے تو آپ دعا کر دیتے تھے. اور ایسے ہی کبھی کوئی غیر معمولی صورتحال ہوتی جس میں حضور خود پسند فرماتے ہیں کہ سب لوگوں کو دعا میں شریک کیا جائے تو کر لیتے تھے. لیکن عام طریقہ یہی تھا کہ نماز پڑھیے اور گھر جائیے. نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کے بارے میں بھی احکام بتا دیں. یہ ایک بڑا پاکیزہ ذکر ہے، حضور نے بھی اس کی تحسین فرمائی ہے. اگر آپ کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی نعمت آپ کو حاصل ہوگی. اس کو سمجھ کر کیجیے، یہ بہت پاکیزہ ذکر ہے. یعنی اس میں اللہ کی توحید کی گواہی دی جاتی ہے، اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے. اور اگر یہ صحیح شعور کے ساتھ ہو تو اس ہمارے ایمان کا بہترین اظہار ہے اور اللہ سے تعلق کا بھی اظہار ہے. باقی جو یہ تعداد ہے یہ اصل میں صرف ارتکاز توجہ کے لیے ہو جائے، یعنی آدمی کی توجہ مرتکز ہو جاتی ہے. نماز میں شلوار کو اوپر کرنا لازمی ہے. مہذب طریقے کا لباس پہنیے. عام حالات میں بھی آدمی کو اچھے طریقے سے پتلون شلوار پہننی چاہیے. اگر وہ گھسٹ رہی ہے اور سارا گند اور غلاظت ساتھ اٹھا رہی ہے تو یہ ایک بری چیز ہے. باقی یہ کہ نماز کا اس سے کیا خاص تعلق ہے. مہذب اچھا صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے آدمی. روایت ہے کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 نمازوں کا حکم بارگاہ خداوندی سے ہوا. جب آپ واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ کے اشارے پر آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ان کی امت 40 نمازوں کی متحمل نہیں ہو سکے گی. اس طرح آپ کی بار بار گزارش پر 5 نمازیں فرض کی گئیں. یہ کہاں تک درست ہے؟ جو اہل علم معراج کو ایک رویا مانتے ہیں، یعنی یہ ایک گویا تمثیلی واقعہ ہے جو اسی دنیا میں پیش آیا، یہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. ان کے نزدیک اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خواب کے یا تمثیل کے یا رویا کے معاملات ہوتے ہیں ان میں چیزیں اپنی حقیقت کے لحاظ سے بتائی جاتی ہیں، تو وہ بڑی آسانی سے اس کی یہ تعویل کریں گے کہ اس میں در حقیقت یہ بتایا گیا ہے کہ اصلاً تو اللہ کی عبادت جو ہے وہ 50 وقت بھی اگر کی جائے تو یہی مطلوب ہے، لیکن اللہ نے کرم کیا ہے کہ اس کو 5 اوقات میں تبدیل کر دیا. باقی جو لوگ اس کو ایک حقیقت اور واقعہ مانتے ہیں ان سے پوچھیے. میں تو چونکہ ایسا مانتا نہیں ہوں تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتا دیا. کیا عصر نماز قضا عصر کی نماز کی قضا مغرب کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل ادا کی جا سکتی ہے. لیکن اگر مغرب کی نماز تک آپ نے نہیں پڑھی اور نماز کا وقت آ گیا تو پھر پہلے مغرب پڑھ لیجئے، بعد میں پھر عشاء پڑھ لیجئے عصر. سورہ معون کے حوالے سے صلاۃ کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے؟ صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ وہی ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں. نماز اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہم کو دی، اللہ کی پرستش ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں ان کا کہنا اصل میں معلوم ہے کیا ہوتا ہے کہ اچھا یہی صلاۃ ہے. کبھی غور کیجیے یہ کیا چیز ہے. یعنی بندہ اپنی بندگی کے صحیح شعور کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی ساری انا، اپنا سارا تکبر بھول کر ایک پروردگار کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. معمولی بات ہے. اور یہ 5 وقت چکاتا ہے اور پھر اس کے بعد متنبع ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب آواز پڑے گی چلا جائے گا. اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھے، بڑی غیر معمولی بات ہے. یہی نماز وہاں زیر بحث ہے.
اور قریش نے چونکہ اس نماز کو حقیقت ضائع کر دی تھی تو توجہ دلائی ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں دین کے اندر، ایک اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نماز، بندوں کے حوالے سے انفاق۔ آپ کو جو خدا نے دیا ہے بے دریغ خرچ کیجئے۔ اس میں سے حضور نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، کسی موقع پر کہا غالباً ام المومنین عائشہ نے رضی اللہ عنہا کہ فلاں چیز تھی تو اتنی وہ ہم نے خدا کی راہ میں دے دی، ختم ہو گئی، تو آپ نے فرمایا وہی تو باقی رہ گئی، وہی باقی رہ گئی۔ نماز کے اوقات جس صورت میں بیان ہوئے اس کا نام بتا دیں، جن آیات میں ذکر ہے ان کے بارے میں بتا دیں۔ نماز کے بارے میں حال ہی میں میری ایک تفصیلی تحریر ہمارے رسالے اشراق میں چھپی ہے، اس میں نماز کے اوقات کے زیر عنوان جو قسط ہے اس کا آپ مطالعہ کر لیجئے۔ اس میں یہ بھی میں نے بتا دیا کہ نماز کے اوقات کیسے مقرر کیے گئے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ قرآن میں کہاں کہاں ان کا ذکر ہوا ہے، اور قرآن میں ذکر ہی ہوا ہے، یہ لفظ آپ نے ٹھیک استعمال کیا ہے۔ نماز کے اوقات تو انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ سے مقرر کر رکھے ہیں، یہی تھے ہمیشہ سے، حضرت موسیٰ کے بھی یہی تھے، حضرت عیسیٰ کے بھی یہی تھے۔ اگر کسی کمرے میں کوئی تصویر دیوار کے ساتھ لٹکی ہو تو اس کمرے میں نماز ہو جائے گی یا پھر نہیں ہوگی؟ دوسرے اگر سجدے کی جگہ تصویر سے ہٹ کر ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے نماز آپ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، یہ کوشش کیجئے کہ سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کی توجہ کو مبذول کرنے کا باعث بنے، تصویر سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور نے مردوں کو مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کو کتنا اہم قرار دیا، کیونکہ جب میں اپنے شوہر کو نماز مسجد میں ادا کرنے کو کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ فرض نہیں ہے، لہذا گھر میں ادا کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہر شخص ایسے ہی سوچے تو مسجدیں کیسے آباد ہوں گی؟ مسجد میں نماز بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور آپ کو بھی اتنی بات کہنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے شوہر آپ کے اس اصرار کے نتیجے میں گھر میں بھی پڑھنا چھوڑ دیں۔ تو دعا کرتی رہیے، اللہ تعالیٰ ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے، اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن نماز بہرحال ہو جاتی ہے۔ امام نماز پڑھاتے وقت اعلان کرتے ہیں کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیا جائے، ٹخنوں سے شلوار اونچی کر لی جائے، کیا ایسا ہی کرنا چاہیے؟ شلوار اونچی کرنی چاہیے، کندھے سے کندھا ملا کر صفیں برابر کر لینی چاہیے۔ ٹخنوں سے شلوار اونچی رکھنا یا ازار اونچی رکھنا، اس کے بارے میں کچھ روایات ہیں، ان کا ایک مطلب وہ ہے جو ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں، لیکن سب روایتوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت ایک متکبرانہ لباس ہے، جو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوباش قسم کے لوگ دیہاتوں میں بھی اس طرح کا لباس پہن لیتے ہیں کہ پیچھے سے چادر لٹکی ہوئی ہے اور لڑ چھوڑے ہوئے ہیں، اس کو حضور نے منع قرار دیا ہے۔ تو جو لوگ یہ دوسرے پہلو کو جانتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کی شلواروں کے بارے میں اتنی سختی نہیں کرتے۔ نماز کو قائم کرنے اور اس کو ادا کرنے میں کیا فرق ہے؟ اکثر علماء قائم کرنے کو باجماعت پڑھنے کے معنی میں لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ عربی زبان ہے، اردو نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے نماز کا اہتمام کرنا، یعنی نماز کو اللہ کے دین کا ایک بڑا حکم سمجھ کر پورے اہتمام سے ادا کرنا، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ کوئی اردو والا قائم کرنا نہیں ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ جمعے کی فرض نماز کے بعد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ عام طور پر احناف 2 رکعتیں سنت موقدہ کے طور پر، عام طور پر احناف فرض نماز کے بعد پہلے 4 رکعتیں اور پھر 2 رکعتیں سنت موقدہ کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرض کے بعد صرف 2 سنت پڑھی جائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پھر 4 رکعتیں جو فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں یہ کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 4 رکعتیں ظہر کے 4 فرضوں کی قائم مقام ہیں، کیونکہ جمعے کی نماز حکمران کو پڑھانی چاہیے، یہ نماز حکومت کا سربراہ نہیں پڑھاتا، اس لیے احتیاط کے طور پر 4 رکعتیں فرضوں کے طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو برائے کرم یہ بھی بتائیے کہ 4 رکعتیں کب سے پڑھی جا رہی ہیں، گویا آپ برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیں گے۔ یہ بھی بتائیے کب سے پڑھی جا رہی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ فرض نماز تو جمعے کے دن 2 رکعت ہے، وہ آپ نے پڑھ لی، آپ مواخذے سے بچ گئے، ذمہ داری ادا ہو گئی۔ اس کے بعد نفل نماز پڑھنی ہے، تو جمعے سے پہلے کوئی نفل نماز حضور نے نہیں پڑھی، سوائے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتوں کے، مسجد میں آئے اور 2 رکعتیں پڑھ لی، اس کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ جمعے کے بعد آپ کبھی 2 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 4 رکعت پڑھتے تھے، یعنی یہ ہے جمعے کے بعد کبھی 2 کبھی 4، 2 اور 4، 4 اور 2 نہیں پڑھی کبھی بھی، کبھی 2 کبھی 4، یہ بات روایتوں میں بیان ہو گئی ہے۔ اب بعد کے لوگوں نے کہا کہ چونکہ کبھی 2 پڑھتے تھے کبھی 4 پڑھتے تھے تو ہم 4 بھی پڑھ لیتے ہیں 2 بھی پڑھ لیتے ہیں، تو انہوں نے 6 بنا دی۔ نفل نماز ہے، پڑھنا چاہتا ہے کوئی آدمی بسم اللہ، بڑی اچھی بات ہے، پڑھ لے، لیکن حضور سے جو ثابت ہے وہ اتنا ہی ہے۔ یہ بات کہ